بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں قاضی کھڑک سنگھ کے علاقے میں ایک غریب ہندو کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ غریب مزدور بیچارہ تھانے رپٹ درج کروانے گیا تو سکھ تھانے دار نے اسے غریب آدمی جانتے ہوئے اس کیس کی رپٹ کاٹنے سے واضح طور پر جواب دے دیا، بلکہ اس مزدور کو بے عزت کرتے ہوئے تھانے دار نے اس سے یہ تانا بھی دیا کہ تمہاری بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ پھیرے لے چکی ہوگی، وہ تو بھاگ چکی، اب تم کیوں دن رات بھاگ رہے ہو؟ آرام سے گھر بیٹھو، بھلا بھاگنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ اور تم ادھر کہتے پھرتے ہو کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ تم کون سا اتنے مالدار ہو کہ تمہاری بچی کو اغوا کر کے تم سے ہزاروں یا لاکھوں روپیہ مانگیں گے؟ چل پھٹ یہاں سے۔ لہٰذا تھانے سے وہ ہندو بیچارہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تذلیل کر کے اسے نکال دیا گیا۔ اس ہندو کا ایک جاننے والا قاضی کھڑک سنگھ کی زمینوں میں کام کرتا تھا، یعنی قاضی کھڑک سنگھ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنے اس ہندو ہمسایہ کے ساتھ کھڑک سنگھ کی مشہور حویلی پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کھڑک سنگھ کا اپنا ہی روب اور دبدبہ بہت تھا۔ یہ ان پڑھ ضرور تھا لیکن جدی پشتی زمین و جائیداد والا آدمی تھا۔ پورے علاقے میں اس کی حویلی کسی بھی عدالت سے کم نہ تھی۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ کھڑک سنگھ ایماندار اور زبان کا نر آدمی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کھڑک سنگھ قاضی نہیں بنا تھا، بلکہ اپنے علاقے میں اپنی حویلی پر لوگوں کی پنچایتیں وغیرہ حل کرتا تھا، اور پورے علاقے میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی پرانی دشمنی، قتل و غارت، چوری چکاری، کوئی بھی واردات وغیرہ ہوتی تو کھڑک سنگھ کی حویلی پر لوگ جمع ہوتے اور کھڑک سنگھ حق سچ کا فیصلہ کرتے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس ہندو کی روداد سن کر کھڑک سنگھ آگ بگولا ہو گیا۔ ان کے فطری طور پر ہی سرخ چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی ہندو کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ کھڑک سنگھ ایک غیرت مند اور انتہا کا دلیر آدمی تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور خود چل کر متعلقہ تھانے میں پہنچے، اور جاتے ہی سکھ تھانے دار کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اتنا کہہ کر کھڑک سنگھ واپس اپنی حویلی پر آ گئے اور اس ہندو کی خاطر و مدارت کر کے اسے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ پھر جب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور اس ہندو کی بیٹی بھی برآمد نہ ہو سکی تو کھڑک سنگھ نے اس سکھ تھانے دار کی بیٹی کو ہی اغوا کروا لیا۔ پھر تھانے دار کو شک گزرا کہ ایسے کھڑک سنگھ نے مجھے دھمکی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو، اور ایسا یہاں پر کوئی شخص نہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ پھر وہ تھانے دار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر کھڑک سنگھ کی مشہور زمانہ حویلی کھڑک سنگھ پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کی منت سماجت کرنے لگا کہ برائے مہربانی میری بیٹی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ تھانے دار نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ کھڑک سنگھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان سے ڈر رہا تھا، اور یہ بات کھڑک سنگھ کو بھی معلوم تھی۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تم اپنے کسی بڑے افسر، کسی انگریز وائس رائے کے پاس جاتے، انگریز کمشنر کے پاس جاتے، یا اپنی سرکار کی عدالت میں جا کر مقدمہ لڑتے۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ وہ تھانے دار انتہائی شرمندگی سے بولا کہ میں افسران کے پاس جا کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا، وہ کہیں گے کہ آپ تھانے دار ہو کر اپنی ہی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری بیٹی کو صرف آپ ہی ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدارا مجھے معاف کر دیجیے۔ حتیٰ کہ یہ تھانے دار گڑ گڑاتے ہوئے کھڑک سنگھ کے قدموں میں گر گیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے اس تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار، تیرے پاس اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا 24 گھنٹے کا وقت تھا، وہ گزر چکا ہے، اور اب جب تک وہ لڑکی برآمد نہیں ہو جاتی تمہیں بھی تمہاری بیٹی نہیں ملے گی۔ پھر کیا تھا، کھڑک سنگھ کا یہ حربہ کام کر گیا اور اس تھانے دار نے محض چند گھنٹوں کے قلیل وقت میں ہی اس لڑکی کو برآمد کر کے کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا، اور کھڑک سنگھ کے سامنے التجا کی کہ اب تو میری بیٹی مجھے مل جانی چاہیے۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو سکھ تھانے دار نے کہا کہ جناب، مجھے صرف یہ لڑکی ملی ہے، ان لوگوں کا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کھڑک سنگھ نے کہا کہ جو بھی ہو، آپ ان لوگوں کو ہر حال میں ڈھونڈ کر یہاں لاؤ۔ میں پرماتما کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے گھر میں ہے، وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ جیسے تمہیں اپنی بیٹی کی چنتا ہو رہی ہے، ایسے ہی
اس ہندو کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں نیند آتی ہوگی یا نہیں، اس بیچارے کی بیوی اور دیگر بچے کچھ کھاتے پیتے ہوں گے یا نہیں، ان کے گھر میں تو صف ماتم بچھا ہوا ہے، سوگ ہی سوگ ہے، لہٰذا تم اس لڑکی کو اغوا کرنے والوں کو اس حویلی پر لاؤ۔ پھر یہ تھانے دار کھڑک سنگھ کے سامنے منت سماجت کرنے لگا کہ میری بیٹی کی ماں دیواروں میں ٹکریں مار رہی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں ان ظالموں کو پکڑ کر آپ کی حویلی میں حاضر کر دوں گا۔ لیکن کھڑک سنگھ بغیر کچھ سنے اور جواب دیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کھڑک سنگھ ایک انتہائی دور اندیش اور ذہین و فطین آدمی تھے۔ ہر رنگ ڈھنگ کے آدمی کی پہچان کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے یہ اپنی حویلی پر لوگوں کے مقدمات سنتے، پنچایتوں کو حل کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کا یہ حربہ کام کر گیا۔ اگلے دن 3 آدمی جن کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی یہ تھانے دار انہیں کھڑک سنگھ کی حویلی پر لے آیا، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کھڑک سنگھ کو شک گزرا کہ کہیں یہ تھانے دار جلد بازی اور گھبراہٹ یا مکر میں کسی بے گناہ کو تو نہیں پکڑ کر لے آیا۔ اسی شبہ کی بنا پر پھر کھڑک سنگھ نے لڑکی کے ذریعے ان تینوں کی تصدیق کروائی کہ کیا یہ وہی 3 آدمی ہیں۔ پھر لڑکی نے ان تینوں کو دیکھتے ہی کہا کہ جی ہاں، یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری عزت کو پامال کیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے پہلے تو ان تینوں کو سرے عام پتھر مروائے، پھر انہیں بدترین تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اب بے فکر ہو کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بیٹی بھی بہت جلد تمہارے گھر پہنچنے والی ہے۔ لیکن یہ تھانے دار نہ مانا۔ پھر تقریباً اس بات کو 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تھانے دار کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی گھر پہنچ گئی ہے۔ تھانے دار نے قاضی کھڑک سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کھڑک سنگھ کہتے تھے کہ جب ریاستی عدالتیں انصاف مہیا نہ کر سکیں، جس ملک کے قانونی ادارے انصاف پر نہ چل سکیں اور ملک میں اشراف یا غریبوں کے حقوق انہیں دلوانے سے قاصر ہو جائیں، اور جب عدلیہ انصاف کرنے سے روگردانی کرنے لگے تو پھر مجبوراً لوگوں کو خود اپنی ہی عدالت بنا لینی چاہیے، جہاں بغیر کسی تفریق کے حق اور انصاف پر مبنی فیصلے ہو سکے، جس میں کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر زیادتی نہ ہو سکے۔ اور جب تک واحد گرو نے چاہا میری یہ حویلی ہر غریب امیر کو بغیر کسی تفریق کے انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اگر تاریخی طور پر کھڑک سنگھ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آدمی بغیر کسی لالچ اور منافع کے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر چکا۔ کھڑک سنگھ کی حویلی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ چاہے وقت دن کا ہوتا یا رات کا، جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی سائل اس کی حویلی پر دستک دیتا، یہ اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر اس کی فریاد سنتا اور ہر ممکنہ طور پر حق سچ پر فیصلہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر قاضی کھڑک سنگھ نے ان پڑھ ہونے کے باوجود انگریز کمشنر اور وائس رائے کو چیلنج کرتے ہوئے قاضی کی سرکاری کرسی پر بیٹھے اور ایسے ایسے فیصلے کیے کہ پڑھے لکھے جج بھی حیران رہ جاتے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کھڑک سنگھ نے ہمیشہ لوگوں سے دعائیں لیں جو کہ عام آدمی کے لیے پیسے کمانے کے مترادف تھیں۔ کھڑک سنگھ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ دھندا پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ دعائیں کمانے کے لیے ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، ہر وقت الفاظ کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زبان سے کلمات ادا کرتے وقت آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعض دفعہ انسان کا تکبر والا رویہ، لب و لہجہ، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کی زبان اسے مروا دیتی ہے۔ اس کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور بعض دفعہ انسان پر آزمائش ہوتی ہے یا جب انسان پر چنگے ماڑے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے منہ سے غلط باتیں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اکاڑا کے نواحی قصبہ میں ایک کسائی جانور ذبح کرنے لگا تو اس کے ہاتھ سے جانور چھوٹ گیا۔ کسائی نے جو مضبوط لوہے کی سنگل زنجیر اس جانور کے پاؤں میں باندھی ہوئی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور جانور بفر کر بھاگ گیا۔ خیر وہاں پر کھڑے چند لوگوں کی مدد سے جب جانور کو دوبارہ پکڑا اور اسے واپس لے کر آئے اور اسے لٹانے لگے تو اچانک دوبارہ پھر سے یہ جانور ان کے ہتھے سے اکھڑ کر بھاگ گیا۔ قریب ہی موجود ایک دکان پر 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ کسائی ان کے پاس گیا اور ان میں سے ایک شخص کو بلا کر لایا کہ جانور کو پکڑنے میں میری مدد کرو، کیونکہ وہ شخص جان میں کافی طاقتور پہلوان ٹائپ لگ رہا تھا۔ 3-4 پہلے والے نوجوان کھڑے تھے، ایک وہ نوجوان جسے کسائی اس کی دکان سے بلا کر لایا۔ ان سب نے بڑی تگ و دو کے بعد اس جانور کو دوبارہ پکڑا اور دوبارہ پھر اسے زمین پر لٹانے لگے تو ان کے پاس سے ایک بزرگ گزرا اور وہ کہنے لگا کہ جانور کو پانی پلاؤ
تو کسائی غصے سے اس بزرگ کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں اسے پانی نہیں روح افزا پلاتا ہوں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کسائی کی طرف منہ کر کے کہا کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اختیاروں والا ایک اور بھی بیٹھا ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے پاس سارے اختیار ہیں۔ تو اتنے میں کسائی بولا جاؤ بابا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ تو بزرگ بولا کہ بیٹا میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ اس کو پانی پلا لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کسائی نے بزرگ کی بات کو اگنور کیا اور اس کی بات پر توجہ نہ دی اور قریب کھڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جانور کو باندھنے میں میری مدد کرو۔ 2-3 لوگ اور آ کر اس کی ٹانگوں کو باندھنے لگے کہ اتنے میں رسی ٹوٹ گئی اور جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے ایک آدمی گر گیا اور اس کا سر زمین پر پڑی اینٹ پر لگ گیا اور وہ آدمی موقع پر مر گیا۔ وہ آدمی کسائی تو نہیں تھا بلکہ یہ وہی نوجوان تھا جسے کسائی دکان سے بلا کر لایا تھا۔ جب اس نوجوان کے وارثوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کسائی پر قتل کی FIR کٹوا دی۔ خیر اس طرح کسائی پر پرچہ ہو گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی اور 3 مہینوں کے اندر اندر اسے سزائے موت ہو گئی۔ اور جب اس کی بیوی بچے اس سے پیشی پر ملنے گئے تو 20 دن کے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی۔ جب اس کے بیوی بچے آخری بار اس سے ملنے آئے تو اس نے سوچا کہ میں نے اس دن اس بزرگ کی بات نہ مان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا اس دن تکبر میں بولنا شاید اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اس بزرگ سے میں نے جس لہجے میں بات کی تھی اس کی بھی دل آزاری ہوئی ہوگی، لگتا ہے مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم میرے پھٹے پر جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے کبھی جمعرات یا کبھی بدھ کو ایک بزرگ گزرتا ہے۔ اس بزرگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے، صرف تمہارے پاس ہی نہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی من مرضی کی۔ مجھے شک ہے کہ میں اس حالت میں اس بزرگ کی وجہ سے ہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا گنہگار ہوں، میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آج میں جس حالت میں ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، تم لوگ میری طرف سے اس سے معافی مانگنا۔ خیر بیوی روزانہ اپنے بچوں کو لے کر کسائی کے پھٹے پر بیٹھ جاتی۔ پھر ایک دن وہ بزرگ وہاں سے گزرا تو کسائی کے بیوی بچے اس بزرگ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کسائی کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر سے غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے بعد میرا شوہر ہی میرا واحد آسرا ہے۔ وہ عورت گڑ گڑا کر رونے لگی، اس عورت کے بچے بھی بلک بلک کر رو رہے تھے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی چارہ ہو تو میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ کسائی کے بیوی اور بچے بری طرح رو رہے تھے تو بزرگ کو یہ دیکھ کر ان پر ترس آیا اور اس نے کسائی کی بیوی سے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگو، میں نے کہا تھا کہ وہ بے زبان جانور ہے، اسے پانی پلا دو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس جانور کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کیونکہ 2 دفعہ جانور ان کے ہاتھ سے بھاگ کر دوڑ رہا تھا اور اس وقت اس جانور کا سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے سمجھایا کہ اسے پانی پلاؤ، لیکن اس نے سمجھا کہ اختیار صرف اس کے پاس ہے، اس نے خود کو ماہر تکبر والا کاریگر کسائی سمجھا اور فوراً جانور کی گردن کاٹ دی، جس سے جانور پھر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا تو اس وقت اس نوجوان کے ہاتھ سے رسی ٹوٹ گئی تو وہ بیچارہ سڑک پر دم توڑ گیا۔ لیکن دنیا کے سارے اختیارات اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہیں، وہی سب کا مالک ہے، لیکن اس نے جانور پر حق جمانے کی کوشش کی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اب ایک اللہ ہی ہے جو اسے اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر اللہ مان گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی گھر جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور بزرگ نے بھی اس کے لیے دعائے خیر کی اور سبھی کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کسائی کی سزائے موت ٹل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثان کو ہدایت دی اور ان کی عقل میں ایک خاص بات ڈال دی کہ اس نوجوان کی موت اس کسائی کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف اسے لوٹ کر جانا تھا، لہٰذا جب اس کا وقت پورا ہوا تو یہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ اس جانور کو پکڑے ہوئے 7 آدمی تھے، صرف اسی کا انتقال ہوا تھا۔ مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ اس کسائی نے ہمارے بیٹے کو نہیں مارا بلکہ جانور کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے اس کی جان گئی، یہ قصوروار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے سر سے سزائے موت ٹل گئی اور وہ بری ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات سے ڈریں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔
کسی کا دل مت دکھائیں، بے وجہ غصہ مت کریں، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ معاملات میں عارضی سی چھوٹ اور عارضی سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں کبھی بھی غلط طریقے سے یا خود کو مہان سمجھتے ہوئے، خود کو طاقتور سمجھتے ہوئے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کبھی نہ کریں۔ بے شک اختیارات کا مالک اللہ ہے اور تکبر صرف اسی کی ذات کو جچتا ہے۔